آج کل کے دور میں جو ایک نیا فتنہ اولیاء کے خلاف اٹھا ہے، اولیاء کے مزارات پہ جانا، ابھی آپ نے فرمایا کہ اولیاء کے اس طرح کے اقوال بھی ہیں، شرعاً کیا ہمارے لیے رہنمائی ہے اولیاء کے مزار پہ جانا؟ ابھی تو نام لے کر تان و تشنیع شروع ہو گئی ہے۔ جی جی تو جو سادہ لوگ ہیں جو اتنی باریکیاں نہیں جانتے فقہ کی، شرع کی، لیکن اس سے پہلے جو لوگ تھے، حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضور خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ، ان مزارات اور اولیاء سے بڑی عقیدت رکھتے تھے۔ ابھی جو دور حاضر میں ایک فتنہ اٹھ رہا ہے اولیاء کے خلاف، تو اس کا تدارک کیسے کیا جائے کہ اولیاء کے طرف لوگ راغب ہوں اسی طرح جس طرح پہلے ہوتے تھے؟ ہم اس حوالے سے اپنی قوم کی معذرت کے ساتھ کہ وہ تربیت نہیں کر سکے، جی، مجموعی طور پر پہ تو اگر جس کی وجہ سے لوگوں کے اندر ایک وہ جو ہوا چلی ہے نا سوشل میڈیا کے ذریعے، اور وہ ان سب کو اڑا کے لے کے جا رہی ہے، اور وہ لوگ جو ہے وہ متنفر ہو رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر ہم نے وہ تربیت کی ہوتی، مجھے یاد ہے بچپن میں جب ہم پڑھا کرتے تھے، میرا خیال 6 7ویں کی بات ہے، کوئی بڑی کلاسوں کی بات نہیں ہے، جی، تو ہمارے نا مطالعہ پاکستان یا اس وقت معاشرتی علوم کہا جاتا تھا، اس کے اندر ایک پورا چیپٹر تھا، جی، اور ایک بڑا اہم سوال ہوا کرتا تھا، اور مجھے وہ ابھی تک یاد ہے۔ میں کئی مرتبہ جب یہ حالات دیکھتا ہوں نا تو میرے ذہن میں آتا ہے کہ کیا ہم اپنے طلباء کی، آنے والی قوم کی اس حوالے سے تربیت نہیں کر سکے، جس کی وجہ سے یہ لوگ ان کے خلاف ہیں یا اس قسم کی باتیں ہو رہی ہیں۔ ہم نے تربیت نہیں کی۔ وہ سوال کیا تھا؟ وہ ایک پورا کوشچن تھا، مجھے آج تک وہ بچپن سے ذہن میں لکھا ہوا ہے کہ برِ صغیر کے اندر اشاعت اسلام کا صحرا اولیاء کرام کے سارا ہے۔ جی جی جی، اس پر تفصیلی نوٹ لکھیں۔ ایسا ہی ہے جی، ایسا ہی۔ تو جب ہم یہ پڑھتے تھے اور نیچے ان بزرگان دین کے اسماء آتے تھے، ان کے نام آتے تھے، تو پتہ چلتا تھا کہ برِ صغیر کے اندر جتنا یہ اسلام ہمیں نظر آ رہا ہے، یہ ان اولیاء کرام کا مرہون منت ہے، یہ انہی کے صدقے سے ہمیں یہ اسلام کی دولت ہم تک پہنچی ہے۔ بے شک، بے شک ایسا ہی۔ جن کے ذریعے سے ہم تک اسلام پہنچا ہے، آج ہم اٹھ کے انہی کا انکار کر دیں گے یہ کوئی شے نہیں ہے۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہے۔ ہم ان اولیاء کرام کی پوجا نہیں کرتے، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، ہم ان کے پاس جب جاتے ہیں تو ان کو سیدھا کرنے کے لیے نہیں جاتے، ہم انہیں سلام کرنے کے لیے جاتے ہیں سبحان اللہ، کہ آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہمیں اسلام کی دولت عطا فرمائی۔ سبحان اللہ، سبحان اب یہ نظریہ آپ دیکھیں نا اس میں، بھئی یہ نہیں بنتا اگر آپ کو ایک بندہ ہاتھ پکڑ کے تو دریا پار کرا دیتا ہے یا کسی جگہ سے، تو آپ اس کا شکریہ نہیں ادا کرتے؟ جی جی بالکل، کرتے ہیں کہ بنتا ہے یا نہیں بنتا؟ بالکل بنتا ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ ہم ان اولیاء کرام کا، حضرت داتا گنج بخش علی اجمیری ہوں، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ہوں، اور یا حضرت امام ربانی مجدد الفسانی ہوں، اگر ہم دیکھیں نا ان کا اگر انکار کر رہے ہیں، تو میں تو یہ بات بھی کہتا ہوں کہ ہمیں اس بات پر بھی غور کرنا چاہیے۔ یہ جو لوگ آج کہہ رہے ہیں یہ ولی کوئی شے نہیں ہے، یہ کچھ نہیں ہے، یا بابے کچھ نہیں ہے، یہ ان کی کوئی شے نہیں ہے، تو انہیں کم از کم اپنے شجرہ نسب پہ غور کرنا چاہیے کہ وہ کس پشت پہ جا کے وہ مسلمان ہوئے ہیں، اور اس کو کلمہ کس نے اور اس کو کلمہ کس نے پڑھایا تھا۔ واہ واہ واہ! کیا یہاں پر خود جبریل امی آئے تھے ان کے پاس لے کر، دین لے کر، اسلام لے کر، یا کوئی انبیاء میں سے کوئی آیا، یا وہی بابے جنہیں آج آپ کہتے ہیں کہ یہ کوئی شے نہیں ہے، انہی میں سے کسی بابے نہیں آپ کے کسی بابے کو کلمہ پڑھایا؟ جی بالکل ایسے تو آپ ان کا انکار کر رہے ہیں اور انہیں کہتے ہیں کہ جی یہ کچھ نہیں ہے۔ اور اس میں میں یہ بات کہوں گا، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، اب آپ دیکھیں نا جی، یہ ایک چیز یہ بھی ہے کہ علامات قیامت میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ پچھلے پہلوں پر تان کریں گے، ہائے ہائے ہائے، ہے نا یہ حدیث مبارکہ۔ بے شک۔ اور آج ہم یہی دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پہ، آپ دیکھ لیں کھول کے، یا یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، بالکل اپنے پہلوں پہ تان کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ جنہوں نے دین کی خدمت کی، اگر میں نے یہ جو آپ کو نام گنوائے ہیں، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ، حضرت قاضی محمد یوسف، ہاں جی، جی یہ بھی کربلا ادھر
ان کا جو بغداد شریف میں شریف میں جی حضرت امام موسیٰ کاظم ان کے پہلو کے اندر ان کا مزار اقدس ہے. سبحان اور ایسی بڑی شخصیات ایسی بڑی ہستیاں ہیں یہ کہ ان کے نام لیں تو میں نے پہلے کہا جس طرح کہ ہماری گردنیں جھک جاتی ہیں. تو اب ان پر اگر کوئی وہ تان کر رہے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا انہوں نے کیا کیا، بھئی انہوں نے بہت کچھ کیا ہے، بہت کچھ. یہ انہی کا صدقہ ہے کہ ہمارے پاس دین ہے، اسلام ہے، حدیث آئی، سنت آیا. اور یہ معاملہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ قول اور یہ بات آپ کی بڑی زبردست ہے. آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو اس وقت بر صغیر کے اندر ہندوستان کے اندر جو ہے وہ مساجد میں اذانیں ہو رہی ہیں، خانقاہ کا نظام چل رہا ہے، قرآن پڑھایا جا رہا ہے اور لوگوں کے چہروں پہ داڑھی ہے، سنت ہے، نمازی ہیں لوگ اور اذانیں ہو رہی ہیں اور یہ جو دین کی بہار نظر آ رہی ہے اور خانقاہی نظام چل رہا ہے. آپ فرماتے ہیں ان سب کی گردنوں پہ حضرت امام ربانی مجدد الفسانی کا احسان ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ 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 واہ، بے شک ہے. اگر حضرت امام ربانی اس وقت نہ ہوتے اور وہ فتنہ جو اس وقت اٹھا تھا جی 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 اس کا مقابلہ نہ کرتے تو شاید یہ دین ہمارے پاس نہ ہوتا. تو آج ہم اٹھ کے کہیں گے انہوں نے کیا کیا، دین الہی کو تو کئی لوگوں نے مان لیا. دیا. تو آج ہم یہ کہہ دیں گے جی ان کا کیا ہے، انہوں نے کیا کیا ہے، کر تو ہم رہے ہیں، ہائے ہائے. آپ نے کیا کیا ہے. یہ آپ کو جو آپ کے پاس جو کچھ آیا یہ سارا انہی کا صدقہ ہے، انہی کا فیض ہے. تو اس لیے یہ بات جو ہے نا ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنے نصاب کی جو ہماری نصابی کتب ہیں ان کے اندر بھی اس کو شامل کیا جائے اور ان کو تفصیل کے ساتھ آگاہ کیا جائے. صرف یہ نہ بتایا جائے یہ ٹھیک ہے، میں اس چیز کو تسلیم کرتا ہوں کہ کچھ خرافات بدعات ہمارے یہ مزارات پر یا ایسے شامل ہو چکی ہیں، ان کا کلا کما کرنا ضروری ہے. علماء حق ہمیشہ آواز بلند کرتے رہے ہیں اور کر رہے ہیں اور وہ روکنے کی کوشش کرتے ہیں. وہاں پر اوقاف کا بھی جو اوقاف کے زیر اہتمام ہے ان کا بھی فرض بنتا ہے کہ وہ بھی ان چیزوں کو ختم کرے. تو جو چیزیں غلط ہیں ان کو ختم کیا جائے. کان میں درد ہے تو درد کا علاج کیا جائے، نہ کہ کان کاٹا جائے. کان کاٹا جائے. تو وہ ان بزرگان دین کے مطلب کہ خلاف ہونے کی بجائے جو ان کی اصل تعلیمات ہیں جی ان سے لوگوں کو روشناس کرایا جائے اور بتایا جائے کہ یہ کیا ہے. اور آپ دیکھیں کہ وہ اگر ہم پھر واپس بغداد شریف چلے جاتے ہیں تو ان لوگوں کی خدمات دیکھیں، حضرت امام غزالی کی خدمات کوئی کم ہے. اللہ اکبر سبحان اللہ. آج تک ان کی لکھی ہوئی کتابیں تصوف میں پڑھائی جا رہی ہیں اور ہم یہ کہیں گے جی انہوں نے کیا کیا یا ان کا کیا معاملہ ہے. اسی طرح آپ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے درست العلم حتی صرت کتباً، تو وہ جو ہے انہوں نے جو کام کیا اور آپ کے جو ہے وہ بیک وقت 400 علماء اور ہزاروں کی تعداد 70 ہزار کا مجمع ہوتا تھا جہاں آپ خطاب فرماتے تھے اور لوگ وہاں سے علم حاصل کرتے تھے اور وہ عیسائی اور دیگر جو غیر مسلم لوگ ہیں وہاں کر کلمہ پڑھتے تھے. تو ان لوگوں کو کلمہ پڑھایا، ہدایت کا رستہ بتایا اور یہ سلسلہ جو کچھ چلا ہے اور چلتا آ رہا ہے. تو اور پھر یہ بات کہ اگر بر صغیر کے اندر دیکھا جائے تو یہاں پر تو سارا فیض ہی ان اولیاء کرام کا ہے. بے شک ایسا ہی ہے.